أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ سورہ بقرہ کی شروع کی جو 20 آیات ہے، ان میں 3 قسم کے گروہوں کا تذکرہ ہے۔ 5 آیات کے اندر مومنین متقین ایمان والے جو پرہیزگار ہیں ان کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 6 اور 7 ان 2 آیتوں کے اندر کافروں کا ذکر ہے، اور 8 سے لے کر 20 تک 13 آیتوں کے اندر منافقوں کا تذکرہ ہے۔ آج کی جو یہ 2 آیات ہیں، آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22، ان 2 آیات کے اندر ان تینوں گروہوں کو مخاطب کر کے توحید کا پیغام دیا ہے کہ جو بھی انسان ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، کیسا بھی ہو، ہر انسان کو یہ پیغام ہے کہ وہ اعبدو، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی پرستش کرے اور اللہ کی پوجا کرے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کی پوجا کرنا، یہ درست بات نہیں ہے۔ پھر مفسر قرآن مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر معارف القرآن، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں روح المعانی کے حوالے سے کہ اس میں جو اللہ نے حکم دیا ہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں بندگی کرو، تو اعبدوا کا جو مفہوم ہے، جو مطلب ہے، یہ ہر طبقے اور ہر گروہ کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ جب اعبدوا کے مخاطب کافر ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے کافروں کی جماعت، اے وہ لوگ جو کفر پر ہو، کفر سے نکل کر کے ایمان میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اختیار کرو، اللہ کو مانو اور اللہ کی بندگی کرو۔ اور جب اعبدوا کا حکم مشرکوں کو دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے مشرکوں کی جماعت، شرک سے توبہ کر لو اور توحید میں آ جاؤ، ایک اللہ کی بندگی کرنے کی طرف آ جاؤ۔ اور جب اس کا اعبدوا کا حکم منافقین کو دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے منافقین کی جماعت، دوگلے پن کو، دوہرے رویے کو اور آپ کے نفاق کو، منافقت کو چھوڑ کر کے خالص مومن بن جاؤ، خالص اللہ کی بندگی کرنے والے بن جاؤ۔ اور جب اس اعبدوا کا حکم ایمان والوں کو دیں گے تو اس وقت مفہوم اور مطلب یہ ہوگا کہ اے ایمان والوں، اللہ کی عبادت پر جم جاؤ، اللہ کی بندگی پر جم جاؤ۔ تو اعبدوا کے لغوی معنی ہے عبادت کرنا، بندگی کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے انتہائی عاجز اور کمزور بنا کر کے ظاہر کرنا، اسے عبادت کہتے ہیں۔ پھر جب اس عبادت کا حکم دیں گے تو کافروں کو جب دیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا ایمان قبول کرو،
مشرکوں کو دیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا شرک سے توبہ کر کے توحید پرست بنو، منافقوں کو دیں گے تو دوگلی پالیسی، دوہری پالیسی، دوگلا پن چھوڑ کر کے مخلص بن جاؤ، اور جب ایمان والوں کو حکم دیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ ایمان پر اور اعمال حسنہ کے اوپر جم جاؤ۔ یا ایھا الذین، یا ایھا الناس، اے لوگوں، الناس کے اندر ہر قسم کے آدمی آ گئے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے منافق ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے ایمان والے ہو، سب کے سب لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، سب لوگوں سے کہا جا رہا ہے اعبدو، بندگی کرو، عبادت کرو، ربکم، تمہارے رب کی۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالن ہار کو، پروردگار کو، تربیت کرنے والے کو، جو انسان کی اور تمام مخلوقات کی تربیت کرے اسے رب کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کے اندر ماں باپ کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے رب بیانی، تربیت کرنے والے۔ دعا بتلائی ہے رب ارحمہما کما رب بیانی صغیرہ، اللہ نے دعا سکھائی کہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کیا کرو، ربر، اے ہمارے رب، ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، ماں باپ پر رحم فرما، کما رب بیانی صغیرہ، جیسے کہ ان دونوں نے میری بچپن کے اندر تربیت کی ہے۔ رب بیان، تو رب ان کے معنی تربیت کرنے والا ایک، رب بیانی دو تربیت کرنے والے، تو رب کے معنی تربیت کرنے والا، پالنے والا، پالن ہار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان میرے ایک سوال کا جواب دے، آسمان سے جو بارش برستی ہے یہ تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ تو انسان بھی کہتے ہیں یہ تو صرف اللہ ہی برسانے والا ہے، بارش کو اللہ کے سوا کوئی نہیں برسا سکتا ہے، کتنی بڑی طاقت کا، حکومت کا مالک ہو، بارش اس کے اختیار میں نہیں ہے، بارش اللہ کے اختیار میں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے انسان، وہ دانہ اور وہ بیج جس کو تم زمین میں ڈالتے ہو، اس بیج کو پھاڑ کر کے اس کے اندر سے پودا نکالنے والا میں ہوں یا تم ہو؟ تو بھی جواب دے گا انسان کہ اللہ ہی ہے۔ اس بیج کو بیج میں سے پھاڑ کر کے اس کے اندر سے چھوٹی سی کونپل باہر نکالنا، پھر پہلے یہ چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، پھر بڑا ہو کر کے تناور درخت بنتا ہے، پھر اس میں پھل لگتے ہیں، پھر پھول لگتے ہیں، پھر اس میں بڑے عمدہ قسم کے میٹھے رسیلے پھل آتے ہیں۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں زمین سے جو پانی نکلتا ہے، اگر میں اس پانی کو خشک کر دوں تو تمہارے اندر ایسی کوئی طاقت ہے جو اس پانی کو دوبارہ پیدا کر کے باہر نکالے؟ کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزوں کا انتظام کرنے والا اللہ ہے، اسی کو رب کہتے ہیں، جو ان سب چیزوں کا انتظام کرے، آسمانوں سے بارش برسائے، زمینوں سے غلہ نکالے، ہم سب کے لیے کھانے کا پینے کا انتظام کرے، تمام مخلوقات کے لیے کھانے پینے کا نظم کرے، ہواؤں کا نظم کرے، آگ پانی کا نظم کرے، گرمی سردی کا انتظام کرے، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اسی کو رب کہتے ہیں، جو پالنے والا ہے، پروردگار ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہماری فطری تربیت ہی ایسی کی ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر انسان اپنے رب کو پہچان لے گا۔ اگر کوئی دوسری اس کو سمجھانے والا بھی نہ آئے، اس کے پاس اگر عقل ہے تو عقل سے سوچ کر یہ پہچان لے گا کوئی نہ کوئی ان چیزوں کو بنانے والا ہے۔ ان چیزوں کو بنانے والے بغیر خود بخود یہ چیزیں کبھی بن نہیں سکتی ہے۔ اعبدوا ربکم، بندگی کرو تمہارے رب کی، الذی خلقکم۔ اب رب کی صفات بیان کی جا رہی ہے، 4 صفات بیان کی ہے، اللہ کی 4 صفات، رب کی 4 صفات۔ سب سے پہلی صفت الذی خلقکم، رب وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا
والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ رب کی سب سے پہلی صفت پیدا کرنے والا، خالق، جسے خالق کہتے ہیں، پیدا کرنے والا۔ دنیا کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور اللہ نے ایک جگہ پر مشرکوں سے سوال کیا کہ بتلاؤ میرے علاوہ جو تم نے یہ معبود بنا رکھے، کسی نے گوبر کو معبود بنا رکھا ہے، کسی نے مٹی کے پتلے کو، کسی نے پتھر کی مورتی کو، کسی نے گائے کو، کسی نے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ یہ جو تمہارے معبود ہیں، یہ ایک مچھر کو پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک مکھی کو پیدا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ کیسے معبود ہے؟ جبکہ یہ اپنی تخلیق میں بھی اللہ کے محتاج ہے، خود اپنی پیدائش میں اور اپنے آپ کو باقی رکھنے میں بھی اللہ کے محتاج ہے۔ جبکہ اللہ نے بڑی سی بڑی مخلوق کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ایک سوئی سے لے کر، دھاگے سے لے کر، زمین کے ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے پہاڑ، دریا، ہوا، آب، سمندر، ان سب چیزوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو پیدا کرنے والا اللہ ہے، انسانوں کو، جناتوں کو، درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، سب کو پیدا کرنے والا اللہ، اتنا بڑا مالک۔ تو رب کی صفات، سب سے پہلی صفت، رب اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بندگی کیوں کرو گے؟ یہ لعلکم تتقون کہا جا رہا اعبدو کی وجہ سے، کہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ کیوں بندگی کرو؟ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے، ہدایت پر آنے کے لیے۔ شروع صورت میں کہا تھا کہ قرآن ہدایت ہے۔ اب یہ ہدایت ملے گی کیسے؟ یہ ہدایت ملے گی بندگی کے ذریعے سے، اللہ کی ماننے کے ذریعے سے، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے، اللہ کو اپنا رب ماننے کے ذریعے سے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ رب کی دوسری صفت۔ رب وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ الارض کے معنی زمین، فراشن کے معنی بچھونا، بستر۔ اللہ نے زمین کو انسان کے لیے بچھونا بنایا، ایسی بنائی ہے جس زمین پر انسان چلتا بھی ہے تو ادھر ادھر پھسل کے گرتا بھی نہیں ہے۔ اسی زمین کے اوپر انسان بڑی بڑی سڑکیں بناتا ہے، بڑے بڑے پل بناتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے، اپنی گاڑیوں کو دوڑاتا ہے، جانوروں کو بھی چراتا ہے۔ سب چیزوں کو اللہ نے اسی زمین پر انتظام کر دیا۔ زمین کے کچھ حصے کو ایسا بنایا کہ انسان وہاں پر آرام سے پیدل چل سکے، کچھ حصے کو ایسا بنایا اس پر گاڑی دوڑ سکے، کچھ حصے کو ایسا بنایا وہاں پر جانور چر سکے، کچھ حصے کو ایسا بنایا وہ بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہو سکے، کچھ حصے کو ایسا بنایا جہاں پانی اسٹاک ہو سکے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا یہ سب چیزیں، یہ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ رب کی دوسری صفت۔ رب کی تیسری صفت، والسماء بناء، اللہ نے آسمان کو چھت بنایا۔ آسمان کو ہمارے لیے سائبان اور چھت کے طور پر بنایا ہے، یہ بھی اللہ ہی بنا سکتا ہے۔ ایسا خوبصورت آسمان جس میں آپ کو کوئی سوراخ نظر نہیں آئے گا، کہیں سے آپ کو ٹیڑھا میڑھا نظر نہیں آئے گا، سب ایک برابر، اور اس میں الگ الگ آپ کو کلر رنگ دکھیں گے۔ یہ رب کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یہ چوتھی صفت، رب کی چوتھی صفت۔ رب وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتارا اور پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے رزق کے طور پر میووں کو اور غلوں کو نکالا۔ یہ اللہ ہی ہے۔ آسمان سے بارش کو برسانا، پانی کو برسانا صرف اللہ کی قدرت ہے، صرف اللہ کی طاقت ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔
ان 5 چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے بارش کہاں پر ہوگی، کتنی ہوگی اور کب ہوگی، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے پیپلائی میں کب بارش ہوگی، کتنی ہوگی، کس کس علاقے میں ہوگی، کوئی دنیا کی طاقت حکومت نہیں بتا سکتی ہے، نہ کر سکتی ہے۔ یہ اللہ ہی کے علم میں ہے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ دنیا کے کون سے علاقے میں کب بارش ہونی ہے اور کتنی مقدار میں ہونی ہے اور کس کس علاقے میں ہونی ہے، یہ صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے، ایک اللہ کے بس میں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اس کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ اور پھر دیکھو اللہ کا نظام، اللہ تعالیٰ جب بارش برساتا ہے تو ایسا نہیں کہ پورے بادل کو یوں ایک کھول دے اس کا ٹوٹی کی طرح منہ، پانی ایک ہی جگہ پر برس پڑے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ایک ایک بوند کو بھیجتا ہے، اور یہ فرشتے ایک ایک بوند کو زمین پر یوں چھوڑتے ہیں، تو ایک ایک بوند زمین پر گرتی ہے تو نقصان بھی نہیں ہوتا ہے اور لوگوں کو پانی بھی پہنچ جاتا ہے۔ پھر پانی کا اللہ نے ایسا بہترین نظم کیا ہے، پوری دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کی زندگی پانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پانی بغیر کوئی چیز زندہ رہ ہی نہیں سکتی ہے۔ ہمارے مکان کی تعمیر کرو تو بھی ترائی کی ضرورت پڑتی ہے، خود انسان کو پانی پینے کے لیے چاہیے، نہانے کے لیے چاہیے، وضو کے لیے چاہیے، غسل کے لیے چاہیے، جانوروں کو پینے کے لیے پانی چاہیے، ہر چیز کو پانی چاہیے۔ پانی بغیر کسی کی زندگی ہے ہی نہیں۔ اب اللہ نے کیسا بہترین پانی کے لیے نظم کیا، کچھ پانی کو نیچے پاتال میں جمع کیا، کچھ پانی کو کنووں کی شکل میں جمع کیا، کچھ پانی کو تالاب کی شکل میں جمع کیا، ندیوں اور نہروں کی شکل میں جمع کیا، جھیلوں کی شکل میں جمع کیا، پھر بڑے بڑے سمندر اور دریا بنائے، اور وقتاً فوقتاً اللہ اس پانی کو لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہے۔ اگر اللہ کہہ دیتا بھائی پورے سال میں ایک مرتبہ بارش ہوگی، پورے سال کا پانی تم اسٹاک کر لو، کوئی انسان کر نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے اتنا بہترین نظم کیا، پاتال کے اندر، کنوؤں کے اندر، ندیوں کے اندر، نہروں کے اندر، جھیلوں کے اندر، دریاؤں میں، سمندروں میں، سب جگہ پانیوں کو جمع کر دیا۔ انسان کی ضرورت کے مطابق ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ انسان کو پانی پہنچاتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے۔ وہ اللہ تربیت کرنے والا ہماری، وہ اللہ ہماری پرورش کرنے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، وہ رب ہے۔ رب کہتا ہے جو پالے، اس کی مثال سمجھو، ایک ماں ہوتی ہے جو بچے کی تربیت کرنے والی ہوتی ہے، بچے کی پرورش کرنے والی ہوتی ہے۔ بچہ جب پیشاب پاخانہ کر کے گندا ہو جاتا ہے تو ماں اس سے نفرت نہیں کرتی ہے، اسے گھن محسوس نہیں کرتی ہے، تو ناپاک ہو گیا، گندا ہو گیا، بدبودار ہو گیا، میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، اس کے قریب نہیں جاؤں گی، بلکہ وہ ماں اپنے اس بچے کو اٹھاتی ہے، پانی کے ذریعے سے اس کو صاف کرتی ہے، پھر صابن لگا کر کے اچھی طریقے سے اس کی بدبو کو دور کرتی ہے، پھر اسی کو گلے لگا کر چومتی ہے، چاٹتی ہے، اور اس کو بڑے پیار سے ساتھ رکھتی ہے۔ تو اس ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہے۔ جب بندہ کسی گندگی میں پڑتا ہے، کسی گناہ میں پڑتا ہے، کسی برے راستے پر جاتا ہے، اللہ بہت پیار سے سمجھا کر اس کو اچھائی کی طرف، راستے کی طرف لانا چاہتے ہیں اور لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرے، اللہ کو اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار کسی چیز پر نہیں آتا ہے۔ حدیث میں اس کو یوں سمجھایا کہ جب کوئی گنہگار بندہ گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں، اللہ کو اس بندے کی توبہ پر اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی کسی گھر والوں کے گم شدہ آدمی کے واپس آنے پر ان کو ہوتی ہے۔ بھئی آپ کے گھر میں کوئی بچہ یا کوئی آدمی گم ہو جائے، چند مہینوں کے بعد وہ بھٹکتا بھولا ہوا آدمی لوٹ کر واپس گھر آ جائے، اس کے آنے پر تمہیں کتنی خوشی ہوگی؟ اس سے زیادہ خوشی اللہ کو بندے کی توبہ سے ہوتی ہے کہ میرا بندہ بھٹک گیا تھا، بھول گیا تھا، گندگی میں چلا گیا تھا، لوٹ کے واپس آ گیا۔ اتنا اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ ہمارا رب ہے، ہماری تربیت کرنے والا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، اور ہم سے بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے۔
اسی اللہ کی ہم بندگی کریں، اسی اللہ کی عبادت کریں۔ کل کی آیات کے اندر رسالت کا ذکر ہے، رسول کی رسالت کی ثبوت کے بارے میں ذکر ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ونعوذ بک من العجز والبخل والکسل والحرم والمعاصی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ارحمنا، اللہم اجبرنا، اللہم ارزقنا، اللہم عافنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔